بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب آپ؟ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ نظر بد کے حوالے سے ہے کہ نظر کیا ہے اور کیسے لگتی ہے، اس کی علامات وغیرہ کیا ہیں۔ تو آج آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ نظر بد کیا ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت علی نظر کیا ہے، نظر بد کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا، اے شخص یاد رکھنا، انسانی جسم سے شعاعیں نکلتی ہیں جب انسان اپنے سے زیادہ دولت، شہرت، گھر بار اور یہ سب نعمتیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی یا کم تعداد میں ہوتی ہیں، اپنے سے زیادہ یہ نعمتیں دیکھتا ہے تو اس کے جسم تو اس میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو انسانی جسم سے نکلتی ہیں شعاعیں وہ اس کامیاب شخص کے جسم پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ جو خوش نصیب شخص ہوتا ہے وہ بیماری یا کسی نہ کسی مفلسی یا تنگی یا بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا اے شخص، جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو اپنی نعمتوں کو چھپا کر جینا اور حد سے زیادہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لی جاتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے اور یہ برحق ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے۔ اس کے بارے میں سورہ قلم کی آخری آیات میں فرمایا گیا، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی نظر لگا کر تمہیں گرا دیں، جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد برحق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم مصر جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ خوش نظر، حلیے والے، خوش منظر تھے اور ان کو ڈر تھا کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے الگ الگ دروازے سے جانے کا کہا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد برحق ہے۔ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہے۔ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، یعنی نظر اتنی بری چیز ہے کہ ایک نوجوان کو اور ایک اونٹ کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ثابت ہو گیا کہ قرآنی آیات اور حدیث نبوی کی روشنی میں ظاہر ہو گیا کہ نظر لگنا برحق ہے، یہ کسی اچھے خاصے انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اور نظر بد، آج کل لوگ قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، یعنی نظر بد جو ہے وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اموات کا باعث بنے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، اور بیماریاں ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں انسان پر، اسے چاہیے کہ اسے چھپا کر رکھے، لیکن آج کل کے دور میں سوشل میڈیا نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ، ہر جگہ پہ آپ کو لوگوں کے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرتے ہوئے اسٹیٹس نظر آئیں گے، اولاد کی تصویریں ہوں یا ہسبینڈ وائف کی شادی کی تصویریں ہوں یا میاں بیوی کی اپنی پرسنل تصویریں ہوں، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر کی رزق کی تصویریں تک ان اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ کہ اس نظر میں خیر ہے اور کس نظر میں ہمارے لیے شر؟ تو پھر ہم نظر بد کے اثرات سے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں جب ہم خود ہی اپنی تصویریں ان پہ اگر یہ نشانیاں جو میں آگے بتاؤں گی آپ کے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو بہت سخت نظر لگ چکی ہے۔ چہرے کا زرد پڑ جانا یہ ایک نشانی ہے، چکر آنا، بہت زیادہ چکر آنا یہ دوسری نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ایک دم سے کانپنے لگ جانا، اور جسم کے اوپر سارے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے سرخ دانوں کا بن جانا، اور جسم کے اوپر ہر وقت خارش ہوتے رہنا، اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن جانا، اور پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا بننا، اور آنکھوں کے اندر شدید درد ہونا، اور بالوں کا تیزی سے گرنے لگ جانا نظر بد کی نشانی میں سے ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ
کانوں کا ہر وقت گرم رہنا، گرمائش محسوس ہونا کانوں میں، چہرے کے اوپر کالے دانے، چھوٹے چھوٹے کالے دانے بن جانا، اور آپ کو بہت زیادہ جمائیاں آنا، اور اس کے علاوہ سستی، کاہلی رہنا، ہر وقت سستی اور کاہلی رہنا، نماز پڑھنے کو دل نہ کرنا، کوشش کرنا لیکن نماز پڑھنے کو دل نہ کرنا، اور کسی کام کو کرنے کو دل نہ کرنا، ہر وقت جسم میں درد رہتا۔ اگر یہ علامتیں آپ کے جسم میں ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کو شدید نظر بد لگ چکی ہے۔ اب آگے میں بتاتی ہوں کہ ہم نظر بد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ نظر بد سے کیسے بچا جائے؟ قریش کے قبیلے بنو اسد سے ایک شخص کو بلایا گیا جو کہ اپنی نظر بد کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ شخص جس شخص کو کس کو بھی دیکھتا تو اس کو نظر بد لگ جاتی۔ اس شخص کو خاص اللہ کے نبی پر نظر لگوانے کے لیے بلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر بد کا اثر بھی ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی نظر بد کی وجہ سے بہت کانپ رہے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کے نازل ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور آپ پر دم کیا۔ اس دعا کے پڑھنے سے یہ ہوا کہ اس شخص کی نظر بد کے اثرات اللہ کے نبی کے اوپر سے ختم ہو گئے، اور آپ اس شخص کی نظر سے بچ گئے۔ اور اسی طرح اگر آپ بھی نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ دعائیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم جو پہلے بھی دعا گزر چکی ہے، تو یہ دعا جو ہے آپ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں پہ صبح شام پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت امام حسن حسین پہ پڑھتے تھے۔ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا صبح شام 3 دفعہ پڑھیں۔ اور سورہ ناس اور سورہ فلق جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے سب چھوڑ دیا، یہ کافی ہو گئی میرے لیے۔ تو ان دونوں سورہ کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبح شام یہ دعائیں 3 دفعہ پڑھیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نظر بد کے اثرات سے بچائیں۔ نظر بد کو اتارنے کا طریقہ: اگر نظر بد لگ گئی ہو تو اس کے لیے رقیہ پڑھ کے دم کریں۔ رقیہ بیسیکلی قرآن پاک کی کچھ آیات کا مجموعہ ہے جو نظر بد کے مریض پہ پڑھ کے دم کی جاتی ہیں۔ یہ صبح شام 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ نے 1 دفعہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ ناس اور سورہ فلق یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا دم جو ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی پہ کیا تھا وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور نظر بد کے مریض کے اوپر اس کا دم کرنا ہے دن میں 3 دفعہ۔ تو انشاءاللہ نظر بد کے اثرات بہت جلد زائل ہو جائیں گے۔ لال مرچ سے نظر اتارنے کی حقیقت: ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے نظر بد کو اتارنے کے لیے اپنایا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے بالکل منافی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے کہ لال مرچوں سے نظر بد کے نظر کے اثرات کو زائل کرنا۔ اس کے علاوہ کالا ٹیکا لگا دینا بچوں کو، ان کے ہاتھوں میں کوئی کالے رنگ کا کڑا پہنا دینا، یا کوئی کالے رنگ کا دھاگا ان کے جسم پہ باندھ دینا، ہاتھ پہ کلائی پہ باندھ دینا، ہنڈیا کو چھت کے اوپر الٹا لٹکا دینا، الٹا رکھ دینا، یہ ساری بدعات ہیں۔ آپ اس سے ریلیٹڈ مفتی طارق مسعود اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل شیطانی عمل ہے اور ان کو اپنانا نہیں چاہیے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہوئی طریقے ہیں اور دعائیں ہیں ان کو اپنائیں، اور اپنے گھر والوں کو نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اپنے لیے اور میرے لیے۔